اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نجم کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ نجم مکی سورہ مبارکہ ہے اور یہ بھی مکی دور کے 5ویں سال سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے 5واں سال تھا۔ رجب 590 میں اہل ایمان کی ایک مختصر سی جماعت نے، جس میں کوئی 16 افراد شامل تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور یہ پہلی صورت ہے کہ جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں ایک مجمع میں اس صورت کو تلاوت کیا، اور اس مجمع میں کفار کے سردار بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ تو جب آپ آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ادا فرمایا، اور سب کے سب لوگ بھی، یعنی مشرکین بھی سجدے میں گر گئے، یعنی ایسی کیفیت ان پر طاری ہوئی۔ اور یہ خبر حبشہ میں مسلمانوں کو اس حالت میں پہنچی کہ مکہ کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یعنی سجدہ ادا کرنے کی بنیاد پر، اور کچھ افراد واپس بھی آئے، اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ تو بہرحال یہ پہلی سورۃ مبارکہ ہے کہ جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، اور آپ نے اس سورت کو نازل ہونے پر اس مجمع میں پڑھ کر سنایا، جو کہ کفار اور مسلمان سب تھے خانہ کعبہ میں، اور کفار نے بھی سجدہ کیا اس آیت پر۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم سے آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قسم سے جب آغاز ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اہم بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے، اور ستارے کی قسم کھائی ہے رب کائنات نے۔ بعض نے اس سے ثریا ستارہ مراد لیا ہے، بعض نے زہرہ مراد لیا ہے، لیکن کثرت مفسرین کی جنس ستاروں کو مراد لیتی ہے کہ والنجم قسم ہے تارے کی، اذا ہوا جب کہ وہ غروب ہوا۔ غروب ہونے سے مراد جب رات کا اختتام اور دن کی آمد ہو، دن طلوع ہونے والا ہو۔ یہ بہت اہم حصہ ہے 24 گھنٹے کے دن کا، کہ جب انسان بیدار ہونے کے قریب ہوتا ہے اور اپنے دن کا آغاز کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اب یہ وہ بات ہے جس پر یہ قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ تمہارا صاحب سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صاحب عربی زبان میں ساتھی کو کہتے ہیں، کہ یہ تمہارا ساتھی ہے، یعنی تمہارے درمیان ہی پیدا ہوا، تمہارے درمیان ہی اس کی پرورش ہوئی ہے، جوانی کو پہنچا، اور اب اس کی عمر ڈھل رہی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 45 سال کے لگ بھگ تھی جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو تم اپنے اس ساتھی کے ہر پہلو سے واقف ہو، یعنی اس کی بچپن سے، اس کی جوانی سے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے سامنے واضح ہے، اور تم خود اس کی شخصیت کے پرستار تھے، یعنی صادق اور امین کہتے تھے، اور اب تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، حالانکہ جو بات یہ کہتا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔
اپنے رب کی طرف سے تمہیں پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ اس راستے سے ہٹ گیا ہے جو آباء و اجداد کا راستہ تھا، جبکہ حقیقی راستہ انسانوں کے لیے وہی ہے جو اللہ نے ان کے لیے تجویز کیا ہے۔ اسی راستے کو اختیار کرنے سے انسان کامیاب ہوگا، اور اسے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ اس راستے کو اختیار کرے جو اس کے خالق نے اس کے لیے تجویز کیا ہے۔ تو لہذا قسم ہے ان ستاروں کی، یعنی کتنی یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تم گن نہیں سکتے، اور کتنے کتنے فاصلوں پر واقع ہیں۔ ان کے باہمی فاصلے تمہارے لیے اللہ کی قدرت کو واضح کرتے ہیں۔ اب انسان خود یہ چیز دریافت کر چکا کہ ان ستاروں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ نوری سال میں پیمائش کیے جاتے ہیں، اور نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، اور روشنی ایک سال میں جو فاصلہ طے کرتی ہے، انسان نے خود یہ دریافت کیا ہے اب کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہے روشنی کی۔ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں، تو ایک منٹ میں کتنا، ایک گھنٹے میں کتنا، 24 گھنٹے میں کتنا، اور پھر 360 دن میں کتنا فاصلہ طے کرے۔ تو ایک سال میں روشنی جو فاصلہ طے کرتی ہے اسے ایک لائٹ ایئر کہتے ہیں، ایک نوری سال کہتے ہیں۔ تو لاکھوں نوری سال لگتے ہیں روشنی کو ستاروں کے ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک پہنچنے کے لیے۔ تو کتنی قدرت کا مالک ہے وہ خالق کائنات کہ جس نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے کہ روشنی ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک پہنچنے میں لاکھوں نوری سال اس کو لگتے ہیں اس کو۔ تو اس ہستی نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ تمہارا یہ صاحب نہ بھٹکا ہے نہ بھولا ہے، بلکہ یہی اس راستے پر ہے جو حق کا راستہ ہے، جو اس خالق نے تمہارے لیے تجویز کیا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ یہ بھٹک گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، کیسی کیسی باتیں کرتا ہے کہ دوبارہ پیدا ہوں گے، پھر اس شکل میں حساب کتاب ہوگا اور جزا سزا ہوگی۔ تو تمہارا یہ صاحب نہ بھٹکا ہے نہ بھولا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور یہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ کوئی بات سے مراد وہ بات جو خالق نے اس کی طرف بھیجی ہے، اس میں اس کی اپنی کوئی خواہش نفس شامل نہیں ہے، بلکہ جو کہ تو پیش کرتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے یہ وصول کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا اس حوالے سے جو اس کی طرف بھیجی جا رہی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو صرف ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، یعنی جو وحی اس کی طرف کی جاتی ہے اسے جوں کا تو یہ تمہاری طرف منتقل کرتا ہے، تمہاری طرف بیان کرتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے کرتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ کلام اپنی طرف سے بنا لے۔ جو جیسا کلام اللہ نے بھیجا ہے وہ کسی کی قدرت میں نہیں ہے، نہ انسان کی قدرت میں، نہ کسی فرشتے کی قدرت میں، نہ جنات کی قدرت میں، نہ یہ صاحب مل کر اس کلام کو ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ علمہ شدید القوا، اس کو تعلیم دی ہے جو بڑی قوت کا مالک ہے۔ اس نے، یہ شدید القوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جو بڑی قوت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، یعنی کس طرح سے کتنے فاصلے سے آپ تک سفر کر کے آتے ہیں، اور کس طرح سے محفوظ اس کلام کو آپ تک پہنچاتے ہیں جو رب کائنات کی طرف سے آپ ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اس پیغمبر کو تعلیم دی ہے اس نے جو بہت قوت کا مالک ہے، ذو مرت، بہت صاحب حکمت ہے وہ فرشتہ جس کے ذریعے سے اللہ یہ کام لے رہا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ وہی اپنے پیغمبر تک پہنچا رہا ہے، وہ بہت صاحب حکمت ہے۔ فاستویٰ، اور وہ کھڑا ہوا سامنے آ کر، یعنی یہ پہلی وحی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ بلند افق پر چھایا ہوا تھا۔
یعنی بلند افق سے مراد آسمان کا وہ مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی وہاں وہ نمودار ہوا، وہاں وہ چھایا ہوا تھا۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، یعنی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا وحی کو پہنچانے کے لیے۔ فتدلی، اور پھر وہ معلق ہو گیا فضا میں، یعنی آپ کے قریب آ کر فضا میں معلق ہو گئے، یعنی اتنی قربت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کی۔ فکان قاب قوسین، اور پھر دو کمانوں کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ، بعض صحابہ کرام نے 2 ہاتھ فاصلہ لیا ہے، 2 ہاتھ کے برابر فاصلہ، اتنے قریب وہ آپ کے ہوئے۔ او ادنا، یا اس سے بھی قریب، یعنی 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی قریب، یا 2 ہاتھ کا فاصلہ اس سے بھی قریب ہو کر۔ فاوحا الی عبدہ، اور انہوں نے پہنچایا اس کے بندے پر، یعنی اللہ کے بندے پر وہ چیز پہنچائی، ما اوحا، جو بھی پہنچانی تھی، جو وحی کرنی تھی، تو اپنے اللہ کے اس بندے پر وہ وحی کی جو وحی کی جانی تھی۔ یعنی اس طرح سے یہ کلام آپ تک پہنچایا جاتا ہے، جب تک آپ کی زبان مبارک سے ادا نہ ہو کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اس طرح سے یعنی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ جو سپرد کرتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، وہ جوں کا توں آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر آپ کے زبان مبارک سے جب ادا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اس سے پہلے کسی کو علم نہیں ہوتا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اور جو کچھ آنکھ نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، دل نے اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں کیا۔ یعنی یہ ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہو گئی تو دل نے آپ کو یہ نہیں سجھایا کہ یہ تو ایک خیال تھا، بس ایسے تھا جیسے خیالات آتے رہتے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں سجھایا آپ کو، بلکہ آپ نے وہی بیان کیا جو کچھ آپ تک پہنچایا گیا، آپ نے اسی چیز کو جوں کا توں بیان کیا لوگوں کے سامنے۔ اور یہ حق ہے قرآن مجید، یعنی جو الفاظ لوح محفوظ پر ثبت ہیں وہی الفاظ جو ہیں آج ہمارے سامنے اس کتاب میں موجود ہیں، اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ اسی ہستی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے جس نے یہ کلام آپ تک پہنچوایا ہے۔ تو فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں کیا، اسی طرح سے آپ کے دل نے بیان کیا جیسا اللہ نے آپ کے دل پر نازل کیا۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم جھگڑتے ہو اس شخص سے اس چیز کے بارے میں جو اس نے آنکھ سے دیکھا ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل نے آپ تک یہ ساری اس کلام کو پہنچایا ہے، اس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو کہ یہ تو نعوذ باللہ من گھڑت ہے، کہیں سے سن کے آتا ہے یا خود بنا لیتا ہے اور منسوب کر دیتا ہے اللہ کی طرف، اس کے بارے میں تم اس سے جھگڑ رہے ہو۔ تو یہ آگے بھی بات آگے سلسلہ چلے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی کو دور کیا ہے جو کفار پھیلا رہے تھے، اور آپ کے اس کلام کے بارے میں وہ لوگوں کو بدراہ کر رہے تھے، ان کو شکوک و شبہات پھیلا رہے تھے۔ تو یہ کلام برحق ہے اور اسی طرح سے اپنی شکل میں قائم رہے گا جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس کو پہچانیں کہ ہم اس کلام کو سمجھیں اور پھر سمجھ کر اس کو اختیار کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضی المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔